اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سرزمین نجف اشرف سے فقہی احکام کا سلسلہ بیت الخلاء کے احکام تک پہنچا ہے۔ آج کے درس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ گزشتہ احکام میں بیان کیا تھا کہ رفع حاجت کرتے وقت انسان قبلہ رخ نہ ہو اور پشت بقبلہ بھی نہ ہو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے کہ جو رفع حاجت نہیں کر رہا ہے، یعنی رفع حاجت کے وقت کے علاوہ کیا اس کا ننگا ہو کے قبلہ رخ ہونا یا پشت بقبلہ ہونا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ سوال یہ ہے کہ اگر ننگا شخص رفع حاجت کے علاوہ رو بقبلہ یا پشت بقبلہ ہو تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر وہ رفع حاجت نہیں کر رہا ہے، جیسے کہ کوئی انسان اپنے کمرے میں اپنے کپڑے تبدیل کر رہا ہے یا واش روم میں وہ نہا رہا ہے اور اس کا رخ یا اس کی پشت جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ سوال یہ ہے کہ مدارس اور وقف شدہ جگہوں کے بیت الخلاء کو استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی ایک انتہائی مبتلا بے اور اہم ترین مسئلہ ہے کہ مدارس اور وہ جگہیں جو وقف شدہ جگہ ہوتی ہیں ان میں بیت الخلاء کو استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا وہاں پہ رہنے والے طلباء کے علاوہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں کیا وہ وہاں کے واش رومز اور ٹوائلٹس وغیرہ کو استعمال کر سکتے ہیں یا استعمال نہیں کر سکتے؟ جواب یہ ہے کہ مدارس اور وہ جگہیں جو وقف شدہ ہوں جب تک ان کی عمومی وقفیت کا علم نہ ہو کہ یہ ہر بندے کے لیے وقف ہیں، جب تک اس چیز کا آپ کو علم نہیں ہو جاتا، یقین نہیں ہو جاتا، آپ کو کنفرم نہیں ہوتا کہ ان مدارس کی یا ان جگہ کی وقفیت طلبہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے، جب تک اس عمومیت کا آپ کو علم اور یقین نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک آپ ان مدارس کے جو واش روم ہیں، ٹوائلٹ ہیں، وہاں ان کو یوز نہیں کر سکتے رفع حاجت کے لیے۔ یعنی جب تک یہ علم نہ ہو کہ مدارس دینیہ کے بیت الخلاء وہاں کے طلباء کے لیے خاص نہیں ہے تو ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی باہر کے بندے کا ان بیت الخلاء کو استعمال کرنا طلباء یا جن کے لیے ان بیت الخلاء کو وقف کیا گیا ہے ان کے استعمال کرنے سے ٹکراتا ہو، مثال کے طور پہ باہر سے کچھ بندے آتے ہیں کہ جو ٹوائلٹ کو استعمال کرتے ہیں جس کے متعلق علم نہیں ہے کہ یہ فقط طلباء کے لیے ہے یا عمومی ہے، یہ علم نہیں ہے کہ یہ طلباء کے لیے خاص نہیں ہے، تو ایک طرف طلباء نے ان ٹوائلٹس وغیرہ کو استعمال کرنا ہے اور باہر سے بندے آ جاتے ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اب دونوں کا استعمال کرنا یہ آپس میں ٹکراتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایسی صورت بنے کہ طلباء کا ان واش روم کو استعمال کرنا اور باہر سے آنے والے لوگوں کا واش روم کو استعمال کرنا یہ آپس میں ٹکراتا ہو، طلباء کا مثال کے طور پہ جو ہے وہ حق ضائع ہوتا ہو، یا باہر کے بندے کا ان واش رومز اور ٹوائلٹ کو استعمال کرنا یہ ضرر کا موجب بنے، مثال کے طور پہ باہر سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ پانی کو زیادہ یوز کرتے ہیں جس سے مدرسے کا بل جو ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے، تو یہ ایک مادی ضرر ہے، تو اس صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ البتہ احتیاط واجب کی بنا پر ان دو صورتوں کے علاوہ بھی اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک عمومی طور سے عام لوگوں کا مدارس دینیہ کے بیت الخلاء استعمال کرنا یہ رائج نہ ہو۔ یعنی عمومی طور پہ عام لوگوں کا مدارس دینیہ کے بیت الخلاء جو ہیں، واش روم جو ہیں، وہ ٹوائلٹ جو ہیں وہ ان کو استعمال کرنا اگر رائج نہیں ہے تو ان دو صورتوں کے علاوہ جو ہم نے بیان کی ہے احتیاط واجب ہے کہ تب بھی جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر مدرسے کے طلباء یا جو مدرسے کا پرنسپل ہے اگر وہ کہہ دیں کہ اس مدرسے کے جو واش روم ہیں، ٹوائلٹ ہیں، وہ طلباء کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ عمومی ہے، جو بھی یہاں پہ آئے وہ رفع حاجت کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ کو ان طلباء اور مدرسے کے پرنسپل کی بات سے اطمینان اور یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ ان واش روم اور
جو ٹوائلٹ ہیں ان کی وقفیت جو ہے وہ عام ہے، طلبہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، تو کافی ہے، پھر ہر کس و ناقص وہاں کے بیت الخلاء کو استعمال کر سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔